بہت شکریہ عمر صاحب کا، انہوں نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمیں ان کی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اعجاز رسول صاحب کو کہ وہ آ کر قرآنی اقدار کے بارے میں اظہار خیال کریں، تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقل اقدار اور ان کی اہمیت۔ مستقل اقدار دین کے نظام کی حدود متعین کرتی ہے۔ قدر آپ کو پتہ ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کہتے ہیں 1 کلو گرام میں نے لینا ہے، تو آپ کا ایک پیمانہ بن جاتا ہے، قدر بن جاتی ہے۔ یہ جو انسانی نظام ہمارے ارد گرد ہے، یہ اضافی اقدار پہ چل رہا ہے جو انسانوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو انسانوں کی بنائی ہوئی اقدار کے اوپر جب نظام چلتا ہے تو اس میں ساری وہ مشکلات ہوتی ہیں جو 2024 میں ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال باہر سڑک پہ دیکھ لیں، جس طرح موٹر سائیکل چلتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی قدر کافی کمزور ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، مستقل اقدار وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی۔ پہلا انسان جو تھا اس کے اوپر بھی وہ اسی طرح اپلیکیبل تھی جس طرح آخری انسان پہ ہوگا۔ یعنی مستقل اقدار کے نیچے جب نظام بنے گا تو اس میں پہلے انسان سے لے کے آخر انسان تک ایک ہی چیز اپلیکیبل ہوگی۔ اس میں ٹیکنالوجی بدل جائے گی، رہن سہن کے طریقے بدل جائیں گے، انٹریکشن بدل جائیں گے، لیکن اقدار یا ویلیوز چینج نہیں ہوں گی۔ اس میں جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا اور باطل باطل ہی رہے گا۔ تو یہ چیز ظاہر ہو جائے گی جب میں ان مختلف مستقل اقدار میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنے سے یہ اقدار سامنے نہیں آتی، کیونکہ اس میں لسٹڈ نہیں ہے۔ وہ آتی ہیں چونکہ ان کا تعلق انسانی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ باہر کی دنیا اسی وقت بدلتی ہے نا جب آپ کی میری سوچ بدلے گی۔ جیسے قرآن نے کہا ہے، سورہ راز میں ہے کہ جی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اس کے اندر کی نفسیات نہیں بدلتی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے۔ تو قدرتی بات ہے، اگر مجھے اپنی دنیا کا علم ہی نہیں ہے تو تبدیل میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ان کا تعلق انسانی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ انسانی ذات جب بدلے گی دنیا بدلے گی۔ تو جب ہم قرآن کو اس لحاظ سے پڑھیں کہ اس میں دین کا نظام ہے، کیونکہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو وہ دین والوں کی بات ہے نا۔ تو جب تک ہم مومن نہیں سمجھیں گے، مومنین نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک وہ مومنین نہیں ہوں گے، اللہ فبین قلوبکم نہیں ہوگا، تو وہ ایک کڑی ہے، ایک کڑی سے دوسری کڑی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس لیے مستقل اقدار کا سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ تو قرآن میں اقدار جو ہیں وہ سمجھ اس وقت آتی ہیں جب ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح قرآن نے کہا ہے، اور اس کی بنیاد ہے اللہ کے تصور پہ ایمان اور آخرت پر ایمان۔ باقی ساری جو ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، جیسے انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ملائکہ ہیں، تو اس کے متعلق مثلا جو آیت ہے 177 ہے سورہ البقرہ کی، اس میں یہ بات آئی ہے آگے پیچھے۔ اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے طور پہ آپ پڑھیں تو بات سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انسانی نظام کیوں نہیں اس طرح کا نظام بنا سکتا جو دین میں دیا ہوا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ طبعی ضروریات کے پیچھے چلتا ہے، اور انسانی نظام سارے طبعی ضروریات کے اوپر ہی کانسنٹریٹ کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس مستقل اقدار نہیں ہیں اس لیے وہاں پہ ذات کی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو جب انسانی ذات کی بات نہیں ہوگی تو اس کی نشو و نما کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کے اندر چونکہ گائیڈنس نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، جیسے جانوروں کے اندر جبلت ہوتی ہے، تو اس لیے انسان کو باہر سے گائیڈنس چاہیے تاکہ وہ اپنا چوائس یعنی اختیار و ارادہ استعمال کر کے کہے کہ یہ جو انسانی دنیا ہے میں اللہ میاں اس سے فیڈ اپ ہوں، مجھے تیری دنیا کے متعلق جو دین ہے اس کے متعلق مجھے انفارمیشن ملنی چاہیے تاکہ میں اس نظام کے لیے کام کر سکوں۔ تو یہ ہے اس کا باہمی تعلق مستقل طور پر، مختصر طور پر۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے
وہ یہ ہے کہ قرآن یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ دین کے نظام کے قیام کے لیے مومنین کا ہونا لا ينفق، دین نہیں بن سکتا جب تک مومنین نہیں ہوں گے، اور جب تک مومنین کا دل آپس میں نہیں جڑے گا تو دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اکٹھے ہی نہیں ہوں گے، اختلافات ہوں گے جیسے عمر بھائی نے کہا ہے، تو پھر آپ دین کے نظام کو بھول جائیں، پھر اسی طرح کا ہی نظام جو ہے یہ چلے گا آگے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلے جماعت مومنین بنتی ہے پھر دین آتا ہے، الٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جماعت مومنین جو ہے ان کو بھی ایک پیریڈ آف ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ انسان اتنی آسانی سے کسی بھی راستے پہ نہیں آتا جس میں اس پہ دو چیزیں نہ ہو، ایک اس کی ضرورت نہ ہو اور خواہش نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن خواہش نہیں ہوتی، بعض اوقات خواہش ہوتی ہے ضرورت نہیں ہوتی۔ دونوں کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس میں انسانی عقل اور جذبات دونوں شامل ہونے چاہیے، اس کے پیچھے فورس جو مومنٹم دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ جو اعمال طیبہ ہیں یہ تو موجود ہیں لیکن انسان ان کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ یہ سورہ فاتر کی 10ویں آیت ہے 10۔ ابھی یہاں پہ میں چلتا ہوں پہلی قدر کی طرف۔ تو یہ میں نے کچھ قدریں جو ہیں یہ اسلام کیا ہے اس سے لی ہیں، کچھ علامہ کی کتاب ہے اسلام چیلنج ٹو ریلیجن اس میں ہے، اور کچھ جو ہیں وہ میری اپنی وہ ہے کیا کہتے ہیں جن کو میں نے خود، کیونکہ علامہ نے بھی وہاں پہ کہا ہے کہ یہ کچھ ہیں، تو پورا قرآن ایک مستقل قدر ہے، ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہمیں قرآن سے مل جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پہ چل رہے ہیں تو دنیا اس طرح کی ہوگی جو قرآن کے اندر ہے، اور اگر ہم قرآن پہ نہیں چل رہے تو دنیا اس طرح کی ہوگی جیسی 2024 میں ہمارے ارد گرد ہے۔ یہ بڑی اچھی مثال ہے، اور یہ میں ہمیشہ اپنے ذہن رکھتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن سے فائدہ لینا ہے تو 2024 کی دنیا کو مکمل طور پر ذہنی طور پر ریجیکٹ کرنا ہوگا، اس کے باوجود کہ ہم اس کے بینیفیشری کیوں نہ ہوں۔ مثلا میں مغرب میں رہتا ہوں، میں اس کا بینیفیشری ہوں لیکن میں نظام کے خلاف ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھے، کیونکہ آپ ایک انسانی نظام سے اللہ کے نظام کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں یا اللہ تیرا ساتھی بننا چاہتا ہوں، ہم تیرا ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا میں ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں اس لیے ہے کہ جماعت مومنین نہیں ہے، تو اس لیے جب کمپلین کریں نا دنیا کے نظام کے متعلق تو ذہن میں یہ رکھے کہ جماعت مومنین کدھر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ سوچے کہ چونکہ طلوع اسلام واحد ادارہ ہے جو دین کے نظام کے لیے کھڑا ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا میں طلوع اسلام میں شامل ہوں، اور اگر نہیں ہے تو کمپلین بالکل نہ کریں، پھر آرام سے جیسے زندگی چل رہی ہے اس کو چلنے دیں، ٹھیک؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، یہ انسانی سوچوں کا ضیاع ہے، اور زندگی نے تو آگے جانا ہی جانا ہے، موت کے ساتھ زندگی ختم تو ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے نشو و نما یافتہ جو ہماری ذات ہے نا، اس کو آگے بڑھانا بڑی لا ينفق کہتے ہیں نا ضرورت ہے، وہ ہے سلسلہ۔ تو پہلی جو قدر یہاں پہ میں نے لکھی ہے وہ انسانی ذات ہے، اس کی کافی تفصیل میں علامہ نے اسلام کیا ہے میں ذکر کیا ہے، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مستقل اقدار میں بلند ترین قدر خود انسانی ذات ہے۔ اب میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا اگر میرے پاس ذات نہ ہو، اور اس ذات میں اگر اختیار و ارادہ نہ ہو تو میں نے فیصلہ اسی پہ بیس کر کے کرنا ہے۔ تو یہ ساری دنیا کی جو مشکلات ہیں یا آسانیاں ہیں یہ انسان اپنی سوچ کے لیول پہ کرتا ہے۔ تو اپنے اندر ہمارے ایک اینٹیٹی ہے جو انسانی ذات ہے، جو ہمیں ڈیوائن انرجی سے ملی ہے، یعنی الوہیاتی جو انرجی ہے، یا وہ جو اس کی کیا کہتے ہیں انرجی کو، توانائی، تھینک یو بھائی۔ تو وہ توانائی جو ہے اس پہ یہ بیسڈ ہے، اور یہ آپ خود چیک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سوچیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کون سی چیز ہے جو میرے اندر مجھے فورس کر رہی ہے جس کو میں استعمال کر کے یہ کر رہا ہوں۔ تو یہی انسانی ذات ہے جس طرح وہ انسان سوچتا ہے۔ تو قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اسے مستقل اقدار کے اندر لے آ، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن کام مشکل ہے
کیونکہ خواہشات درمیان میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذات جو ہے یہ موت کے بعد اس نے آگے جانا ہے۔ ابھی آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ایک تو بڑی آسان سی ہے کہ آج بھی آپ جتنی مرضی عمر ہو، آپ کی جو سوچ ہے وہ اسی طرح ینگ ہے جیسے آپ 10 سال کے تھے۔ میں 75 ہو گیا ہوں، میں آج بھی اندر سے اتنا ہی ینگ ہوں جیسے 10 سال کا تھا۔ تو جب موت آئے گی تو میں اسی طرح ینگ ہوں گا جس طرح آج سے 10 سال کا تھا یا 50 سال کا تھا یا 60 سال۔ تو انسانی سوچیں جو ہیں وہ ایج نہیں کرتی، حالانکہ برین ایج کر رہا ہوتا ہے، مائنڈ جو ہے آپ کے اندر دماغ ہے وہ ایج کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ خود ٹیسٹ کریں۔ تو جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا یہ کہ جی آخرت ہے یا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ انسان جو ہے یہ طبی زندگی کا خوگر ہے، یہ باہر ڈھونڈتا ہے۔ تو ابھی میں ایک اور پوائنٹ جو انسانی ذات کے حوالے سے ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی ذات ہے یہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح سے اوپر اٹھتی ہے، یعنی کہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کی جو فیلڈ ویژن ہے نا وہ براڈن ہو جاتی ہے۔ وہ جو چیزیں پہلے ہمیں نظر نہیں آتی دنیا میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے مسئلے مسائل کا حل اور اعمال سیئہ یعنی کہ جو رانگ کام ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے اس میں اضملال آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ تو یہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ جو پروفیسر صاحب کی تو تقریباً ہر تحریر میں انسانی ذات کا ذکر ہے، تو آپ اس کو پڑھ کے اس پہ غور کر سکتے ہیں اور ارد گرد ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور طلوع اسلام جو ہے وہاں پہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ نیکسٹ ہے احترام آدمیت، یعنی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کو ایک ذات دی ہے، تو چونکہ وہ ذات سوچتی ہے، پرسیپٹیو ہے، اس کی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، اس کے اندر سینس آف ہیوملیشن ہے، سینس آف رسپیکٹ ہے، اس لیے ہر بچے کو ذات ملتی ہے، اس ذات کی موجودگی کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے، چاہے وہ جرم بھی کرے، بحیثیت انسان کے وہ قابل احترام ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انسانی جو نظام ہوتے ہیں بنائے ہوئے ان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں۔ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، اس میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے چونکہ آپ کے پاس اختیار و ارادہ ہے، اس لیے ہر انسان جو ہے وہ قابل احترام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جب زیادتی کی جائے تو اس کو دکھ ہوگا۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے آگے چلتا ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ بات کی اور اس کو ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کو دکھ ہوا، اور مجھے علم نہیں ہے اس کو دکھ ہوا ہے یا نہیں، لیکن چونکہ میں نے ایسی بات کہی، کیونکہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، میں نے وہ بات کر دی، ان کو دکھ ہوا، تو میں نے احترام آدمیت کی جو مستقل قدر ہے اس کی وائلیشن کر دی، اس کے میں خلاف چلا گیا۔ اس سے میری ذات جو ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس میں کہا ہے لقد کرمنا بنی آدم۔ اللہ کا تصور اگلی مستقل قدر ہے، بڑا اہم ہے۔ چونکہ انسان کے اندر ذات ہے تو اس کو ایک ہائر ذات چاہیے ایز اے ماڈل۔ تو اللہ نے اپنی ذات کو اسماء الحسنہ کے حساب سے ہمارے سامنے ایز اے ماڈل پریزنٹ کیا ہے۔ یہ جو مختلف اسماء الحسنہ آتے ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، علیم ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اس طرح کے بنو انسانی حدود کے اندر، تاکہ آپ وہ ذمہ داریاں پوری کر سکیں جو اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ کیا نام ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کو بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ کی جو بک، خاص کر جو کتاب ہے ان کی منو یزدہ، دا ہیومن سیلف اینڈ اللہ، اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں ایک دم نہیں سمجھ میں آتی، ان کے اوپر آپ کو باقی جتنی زندگی ہے نا اس پہ غور کرنا ہوگا۔ آپ کو آپ کا ہائر ایم آف لائف یہ ہونا چاہیے کہ میں روٹی جیسے بھی کما رہا ہوں، میں اس نظام سے فیڈ اپ ہوں، انسانی نظام سے، مجھے اللہ کا نظام چاہیے۔ تو اگر اللہ کے ساتھی بن گئے ہیں آپ چوائس کر کے، جیسے قرآن نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ
بقرہ کی 257 ورس ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اسے انسانوں کی ضرورت ہے، اور جن انسانوں کی ضرورت ہے ان کو وہ جماعت مومنین کہتا ہے۔ تو جب بھی آپ پڑھیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمارا کام یہ ہے کہ میں نے اس جماعت کا حصہ بننا ہے، اگر بن گیا ہوں تو اسی میں رہنا ہے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ ورس 102 ہے سورہ آل عمران کی، وہ پڑھ لیں۔ تو یہ ہے کہنے کا مقصد، اور طلوع اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کے بننے میں مدد کرنا جو دین کے نظام کی طرف آئی ہے اور پھر مل کے اس پہ کام کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ تو بڑا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہر ایک کو پیغام دینا ہے، لیکن جو آگے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ذات کی نشوونما بھی کرے۔ نیکسٹ اہم جو قدر ہے وہ ہے مدارج بہ اعتبار عمل۔ زبانی جمع خرچ کا نظام نہیں ہے دین کے اندر اعمال کی بہت بڑی قیمت ہے۔ پورا قرآن ہی اسی پہ ہے کہ اعمال کرو۔ کبھی اس نے کہا نا جو لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ جس طرح کا کوئی عمل کرے گا اسی قسم کی اسے جزا مل جائے گی، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکافات عمل میں اعمال جو ہم اچھے کرتے ہیں ان کی قدر و قیمت زیادہ ہے، جو ہم غلط اعمال کرتے ہیں ان کی قدر و قیمت تو ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ انسان اپنے آپ کا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو دین کے نظام میں اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، تو قدرتی بات ہے نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں لوگوں کے اعمال جو ہیں ان کو آپ وے بھی کر سکیں۔ اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو جج نہیں کر سکتا، یہ بھول جائے۔ اللہ کے نظام میں ہر ہمارا عمل جو ہے وہ جج ہو رہا ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کو جج کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہ لیکچر دے رہا ہوں تو آپ مجھے جج کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے شرٹ کس طرح کی پہنی ہے، اینکیں لگائی ہوئی ہیں، بول کیسے رہا ہے، یہ تو فزیکل ججمنٹ ہے۔ پھر آپ یہ بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کہہ رہا ہے خود عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ سارے ججمنٹ کا حصہ ہے۔ جو نظام کمزور ہوتے ہیں ان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، ایک قانون غریب کے لیے ہوتا ہے، ایک امیر کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کے نظام میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ قرآن کے نظام میں جو نظام کو چلانے والے ہیں وہ ذمہ داری اللہ کے بہاف پہ لیتے ہیں، اور وہ ذمہ داری لینے کے لیے دین کے نظام سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے کمپلین کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ میں تیار ہوں کہ نہیں۔ تو اگلی قدر جو ہے وہ قانون مکافات عمل کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ زمین اور آسمان کا سلسلہ اللہ نے بالحق پیدا کیا ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا صحیح نتیجہ نکلنا۔ مثلا ابھی میرا منہ جو ہے خشک ہوا ہے تو میں پانی پیوں گا تو یہ حق ہوگا کیونکہ خشکی دور ہو جائے گی۔ باطل وہ ہے جس سے نتیجہ غلط نکلے۔ مثلا پانی کی جگہ اگر میں زہر پی لیتا تو لیکچر یہ ختم ہو جانا تھا کیونکہ باطل تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ باطل کیا ہے جس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ جو نظام ہمارے ارد گرد ہے سارا باطل کا نظام ہے، اس لیے نتیجہ کہیں بھی ٹھیک نہیں نکلتا، اس سے نتیجہ صحیح نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب انسانوں کے ذہن میں باطل گھسا ہوا ہے تو انہوں نے حق کی کیا بات کرنی ہے۔ اگر کسی نے حق کی بات ہی نہیں کی تو اس سے امید رکھنی بھی باطل ہے۔ تو اس آیت، یہ جو آیت ہے نا 45:22 ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں کہ کوئی بھی جتنے یہ ہمارے قرآن کی باتیں کرتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور ارد گرد بھی، ان کو یہ دیکھا کریں کہ کیا یہ مکافات عمل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم مکافات عمل کی بات نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذمہ دار ہی نہیں ٹھہراتے۔ تو قرآن کو سارا ذمہ داری لینی ہے نا، میں نے اللہ کے بہاف پہ ذمہ داری لینی ہے۔ تو میں پہلے یہ کہوں آپ کے سامنے کہ میں وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، پھر وہ لے لیں، جنہوں نے لی ہوئی ہے ان کے ساتھ مل جائیں۔ اسی لیے پورے قرآن میں کافرین کے لیے کہا ہے محیطم بالکافرین، کہ ان کو اللہ نے ہر طرف سے اس کے قانون نے گھیرا ہوا ہے۔ کہیں بھی نہیں کہا محیطم بالمومنین۔ کیوں مومنین کو محیط کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان کی تو جو پوری قابلیتیں ہیں وہ حدود لا آشنا ہے۔ انہوں نے تو اگلے دین میں بھی جانا ہے، جو موت کے بعد جو دین آلریڈی اسٹیبلش ہے۔ صرف قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ اس دنیا میں اپنی محدود زندگی میں ایک نظام بناؤ تاکہ تمہیں مشکلات پیش نہ آئیں۔ نیکسٹ مستقل قدر میں نے لکھی ہے موت۔
اس پہ بڑا میں نے غور کیا ہے کہ موت ہے کیا. تو موت جو ہے یہ ایک فزیکل جو ہماری باڈی ہے بایولوجیکل، اس کی ایک ٹرانزیشنل سٹیج ہے، کیونکہ یہ باڈی بھی ہماری جو ہے نا یہ اضافی قدر میں آتی ہے، ریلیٹیو ویلیو میں آتی ہے. اس کو لک آفٹر کرنا ضروری ہے. اس کے لیے جتنے بھی طبی ضروریات ہیں یا طبی جو طریقہ کار ہیں وہ استعمال ہمیں کرنے پڑتے ہیں قانون کے مطابق. بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. موت کی اہمیت یہ ہے کہ پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، موت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ زندگی فارورڈ چلتی ہے نا، پیچھے تو چلتی نہیں ہے، نہ ہی سائیکلز میں چلتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے چونکہ ختم ہو جانا ہے، اس لیے میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس لمیٹڈ ٹائم میں نے اپنی زندگی سے فائدہ کتنا لینا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ فائدہ ہے نا جو اللہ کی کتاب کے بغیر ہم لیتے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، اگر وہ کھاتا پیتا ہے، امیر ہے، پیسے ہیں، بچے ہیں، وہ یہ کہے گا جی بڑی اچھی الحمدللہ گزر رہی ہے، کیونکہ گاڑی ہے، گھر ہے، اچھی انکم ہے، پینشن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. بچوں کا بھی وہ بیلنس بتا دے گا کہ وہ سارے ویل سیٹلڈ ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں. رشتہ داروں کی بھی بات کرے گا، دوستوں کی بات کرے گا. اس میں آپ غور سے دیکھیں نہ اللہ کا تصور آتا ہے نہ آخرت آتی ہے. جب وہ آئے ہی نہیں ہے تو اس کا پھر اس کی ذات کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پوچھیں. تو موت جو ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. جب آپ قرآن کے نیچے آ کے اپنا اعلیٰ مقصد اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، حالانکہ میں بینیفیشری ہوں، مجھے فائدہ ہے اس نظام کا، لیکن اس نظام نے چونکہ یتیم اور مسکین پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ یتیم اور مسکین جو ہے احترام آدمیت کے خلاف ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جیسے غازہ میں ہو رہا ہے، پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، یوکرین میں ہو رہا ہے. ساری دنیا میں کسی بھی غریب بستی میں چلے جائیں، دیکھیں انسانوں کو کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے. تو نظام نے کیا ہوا ہے نا، اللہ نے تو نہیں کیا. تو اگر ہمیں ان کی احساس ذمہ داری ہے، تھوڑا سا احساس ہے، تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے ایم یہ رکھنا ہے کہ میں نے وہ انسان بننا ہے جس کو اللہ کی مدد مل سکتی ہے. اور اللہ کی مدد کیسے مل سکتی ہے؟ بڑا سمپل سا اس نے فارمولہ دے دیا ہے. سورہ نور کی 55 ورس ہے. اس نے کہا اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو ایمان لا کے اعمال صالح کرتے ہیں کہ وہ زمین میں ان کو اسٹیبلش کرے گا. تو باقی زندگی جو ہے آج کے بعد آپ یہ کہیں میں نے وہ مومن بننا ہے جس کے ساتھ مدد اللہ کی ملے گی. تو اگر آپ کی موت سے پہلے مدد نہیں ملتی تو کم از کم 4 لوگ پیچھے ہم چھوڑ جائیں گے جو وہ کام کو آگے لے کر چلیں گے. یاد ہے یہی تو رسول اللہ سے کہا تھا نا اللہ نے کہ یہ چاہے کامیابی تمہاری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اللہ حی القیوم ہے، تمہیں وری کس چیز کی ہے، آپ کو کیوں وری ہے؟ آپ اس نظام کو لے کے چل پڑیں. آپ کو پاور ان لینڈ ملتی ہے نہیں ملتی آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، مسئلہ تو اللہ کا ہے. آئی ہوپ یہ پوائنٹ سمجھ آ گئی ہے. سو موت کی بڑی سگنیفیکنس ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وقت مت ضائع کرے، ہر وقت پوری طرح اویئر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر دن دیکھیں کہ صبح صرف اٹھے تھے، ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو لنچ کیا، رات کو کیا، 2-4 رشتہ داروں سے مل کے گپ لگائی ہے اور سو گئے ہیں، تو وہ دن ضائع ہو گیا. اس لیے طلوع اسلام کے ساتھ آنا جو ہے یہ آپ کی ایفرٹس، آپ کے پوٹینشلز کو باہر لے کے آتا ہے. اس کے بعد عدل ہے. تو عدل کے لیے یہ ہے کہ صلاحیتوں کی نشر و نما کے لیے یکساں مواقع پیدا کرنا. تو طلوع اسلام جو ہے وہ اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ ان جو مثلا علامہ کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ اس نظام کو ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ اپنے اوپر دیکھتے ہیں، دوسروں پہ دیکھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا راستے پہ چل پڑتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں. یہ جو ہے نا طلوع اسلام کو کرٹیسائز کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. باہر سے کھڑے ہو کے نہ کریں، کرنا ہے تو اندر آ کے کریں. جیسے عامر صاحب کئی دفعہ اس میں فورم پہ کہتے ہیں، تو جتنے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اندر سے خود ہی مشکلات کریٹ کی ہوئی ہے. یہ ہے مسئلہ انسان کا. وہ سمجھتا ہے میں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ ہفتے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد انہوں نے دیکھا ہے، وہ 1 ہفتے کے بعد پھر وہی سوال پوچھتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں تو میں کہتی ہوں 1 ہفتے جہاں پہلے تھے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو نقصان اپنا کر رہے ہیں نا، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے.
سارا دن بیٹھ کے غزہ کے مسلمان اور دوسروں کے متعلق پریشان ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھر سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے، کیوں نہیں مدد کرتا؟ جب ان کو پروسیجر بتاتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تو قانون کا پابند ہے نا، تو ہمیں بھی قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ آخرت قرآن کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، میرا 18، کہ او مومنین جو مومن بن گئے ہو متقی بنو۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو راستے کے مشکلات ہیں یا خطرات ہیں ان سے محتاط ہو کے چلنا، اور انسانی نظام کی جو مشکلات ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، اس کے خطرات بھی پتہ ہے۔ اس میں کہا ہے کہ ہر مومن یہ دیکھے کہ آج اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی کہ جو میں آج کر رہا ہوں اس کا کل اثر کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، اور آخرت پہ کیا ہوگا۔ آخرت جو ہے بحیثیت مومن کے وہ کبھی زندگی سے ختم نہیں ہوتی، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جس کے پاس اختیار و ارادہ ہے وہ موت کو صرف چکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے۔ ذائقہ کا مطلب بھی دیکھ لیں، لغات میں اس کے وائڈر میننگز بھی ہیں، ایک پروسیس ہے جس میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ موت جو ہے وہ ایک بڑی ہی اسمال فیز آف لائف ہے جس کے بعد لائف آگے چلتی ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے، ثبوت بڑا آسان ہے، اس راستے پہ چلیں تو اندر جو نشو و نما یافتہ ذات ہے نا وہ خود ہمیں بتا دے گی کہ میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ آگے جا سکتی ہوں، یہ باہر والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ جوز جو ہیں یہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو غلط اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کے اثرات ہیں ان کے اوپر، نفسیاتی چیز ہے یہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ کیا نام ہے، ان پہ نا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ نہیں کہا کہ تمہیں خوف اور حزن نہیں کرنا چاہیے، کہا ہے کہ ان پہ خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سر میں درد ہے، آپ پیراسیٹامول لیتے ہو تو سر درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں سر درد ختم ہو جائے پیراسیٹامول لیے بغیر، موت کا خوف ختم ہو جائے بغیر ایمان اور اعمال صالح کے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو رونا پیٹنا ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اچھا تمہیں اگلی زندگی میں جا کے ملوں گا۔ تو طلوع اسلام والوں کو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس دن ہم جائیں سب کو کہہ دیں کہ آگے ملاقات ہوگی، ٹھیک طرح وہاں آنا، اعمال صالح کر کے وقت نہ ضائع کرنا۔ نیکسٹ جو ہے وہ بڑی اندر مستقل قدر ہے، کسی کی ذمہ داری کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بڑی اہم قدر ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی مسئلے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جنہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو قرآن پہ جو لوگ آئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی، ذمہ داری کا علم ہونا پڑے گا، اور اس ذمہ داری کو وہ اللہ کے بہاف پہ فار ریسٹ آف دیئر لائف لے کے چلیں گے۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اسی طرح ذات اوپر اٹھتی ہے۔ اگر میں اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتا تو میں اللہ کے کسی کام کا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، میں نے بھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ تو اس میں دو اوپینین کی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا، جھوٹ بولتے ہیں کنٹینیوس، تو اس میں پھر باطل کے نظام میں کیسے وہ آگے بڑھیں گے؟ بڑھ سکتے ہی نہیں۔ یہ اپنے بچوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ ذمہ داری لیں، وقت کی پابندی کرے۔ میں آپ سے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس وقت پہ آؤں گا، اگر میں نہیں آتا اور آپ کو وجہ بھی نہیں بتاتا تو آپ کا میرے پہ اعتماد اٹھ جائے گا، چاہے آپ مجھے بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کے دل میں ایک خلش ہوگی کہ یار یہ آدمی جو ہے نا اس پہ میں ڈپینڈ نہیں کر سکتا۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو چھوٹی سی بات ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرے، پہلے تو سوچ سمجھ کے وعدہ کرے، وعدہ کیا ہے پورا کرے، پھر وعدہ پورا نہیں کر سکتے اسے بتائیں۔ یاد ہے قرآن نے کہا ہے کہ وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اللہ نے کہا ہے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، انصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔
یعنی ایمان اور اعمال صالح لا کے دل جوڑ کے اکٹھے ہو کے رسی پکڑ کے چلو تو میں تمہاری مدد کروں گا، اگر نہیں کرتا پھر کمپلین کرنا نا۔ یہ فارمولہ ہے احسان۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے آگے جو نیکسٹ والیو ہے کہ کسی میں اگر محنت کرنے کی قابلیت ہے یا کسی وجہ سے اس کی وہ محنت پوری کر نہیں سکتا، ڈسیبل ہو گیا ہے، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنا۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس احسان کی ضرورت کو پہچانیں گے کیسے؟ دین کے نظام کے اندر ایسا ہوگا جہاں پہ دوسروں کی ضروریات زندگی کے متعلق ہمیں علم ہوگا، تو وہاں پہ احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے گا تو میں پھر اس کی مدد کروں گا۔ جو دین کا نظام ہوتا ہے وہ حی القیوم ہوتا ہے، اللہ کی طرح 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، اس میں 8-8 گھنٹے کی شفٹیں ہوں گی۔ ہر انسان جو ہے وہ دوسروں کے متعلق اسے نظام پوری طرح اس کو علم ہوگا، اس کے احساسات کا بھی علم ہوگا۔ اگر کسی کو غم ہے تو اس کے غم کی مرہم پٹی کرنا بھی اس کے نیچے آئے گی۔ حسن ہے نا، آپ نے میری روٹی کا تو بندوبست کر دیا، لیکن جو میرے اندر حزن ہے اس کا کیا آپ بندوبست کریں گے؟ تو قدرتی بات ہے آپ کو میری شکل دیکھ کے یا مجھ سے ڈسکس کر کے وہ بات سمجھ جائے گی نا، ویسے تو نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے اللہ نے، اس کا جی نہیں کرتا کہ اپنی مشکلات دوسروں کو بتائے۔ تو نظام جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ناروائی ظلم، نہ خود ظلم کرنا۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو چیز ہونی چاہیے وہاں نہ ہو۔ اگر میں نے پانی پیا ہے اور اس پانی کی وجہ سے میری پیاس نہیں بجھی تو اس کا مطلب ہے وہ ظلم ہو گیا، وہ پانی اس قابل نہیں تھا کہ میری پیاس کو بجھاتا۔ یہ سادہ سی میں مثال دے رہا ہوں۔ تو قرآن نے کہا ہے ظلم کو روکنا بھی ہے، یعنی ناانصافی جہاں پہ ہو رہی ہے روکنا بھی ہے، کیونکہ پاس سے گزر جانا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو قدرتی بات ہے غلط نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پہلی سٹیج یہ ہے کہ اس کو ریکگنائز کریں، تسلیم کریں، پھر اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آواز اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ طلوع اسلام کے ساتھ ملیں، اکٹھے کام کریں، سوچیں، اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ آپ حکام بالا کو بتائیں بھی طریقے سے۔ ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان بڑی جلدی ناراض ہو جاتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے نا شیطان کا، اس کے اندر رکھی گئی ہے اس چیز کو، ناراض جلدی ہو جاتا ہے۔ کسی کو صحیح بات بتائیں تو وہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں نے دیکھا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے نتائج بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ چونکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، انبرائڈلڈ ڈیزائر جن کو کہتے ہیں، تو وہ چلتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی روکتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ایک مستقل قدر ہے، اس میں چوائس نہیں ہے۔ نظام جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ اچھے کام جو قرآن کے مطابق ہیں ان کے متعلق دوسروں کو بتائے اور برائی سے روکے، یہ مکافات عمل کا حصہ ہے۔ اگر جس معاشرے میں یہ نہیں ہوگا اس معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، کسی کو اگر کینسر ہو گیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی تو وہ جلدی دنیا سے چلا جائے گا۔ کوئی انسان کسی کا غلام اور محکوم نہیں ہو سکتا۔ بڑی امپورٹنٹ مستقل قدر ہے جس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم پوری کوشش نہیں کرتے کہ انسانی نظام کو ریجیکٹ کریں اور اس کے خلاف کام کریں ذہنی طور پر، کیونکہ ہم نے انسانوں کی حاکمیت کو قبول کر لیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ نظام اسی طرح چلے گا، تو یہ نظام اس طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو۔ یعنی جس اللہ کو ہم نے اپنا ماڈل بنایا ہے وہ انسانوں کے نظام کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انسان جس کے اندر اختیار و ارادہ ہے، اس کا اختیار و ارادہ میری مستقل قدروں کے نیچے استعمال ہونا چاہیے۔ انسانوں کے نظام کے اندر اختیار و ارادہ جب ہم استعمال کریں گے تو وہ ایک محکوم کا اختیار و ارادہ ہوگا، وہ ایک غلام کا اختیار و ارادہ ہوگا۔ جتنی مرضی اپنے آپ کو تسلی دے لے، میں پورا 100% الائیو ہوں اس کے متعلق، ابھی پہلے نہیں تھا۔ سوچ کے آپ کو میں بتاؤں، یہ جو گھٹن ہے نا انسانی نظام کی، یہ اتنی تھک ہے کہ یہ جو باہر سماگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تھک ہے۔ اس حد تک اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس نظام کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور پھر آپ کے اندر وہ جرت پیدا ہوگی، جو خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس نظام میں
نہیں رہ سکتا، اس میں بریدنگ بڑی مشکل ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا، رک رہا ہے میرا سانس، مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ قانون کی اطاعت، یہ ذہن میں رکھیں کہ قانون کی اطاعت ایک مسلمان مومن جو اللہ کے راستے میں آ گیا ہے اس کے لیے مسٹ ہے۔ جب آپ انسانی نظام کے نیچے رہ رہے ہیں آپ کو وہاں کے قانون کی اطاعت کرنی چاہیے، چاہے آپ ان ویلنگ ہیں۔ وہ اس لیے اس قانون کی وجہ سے معاشرے میں کچھ نہ کچھ امن قائم رہتا ہے، لیکن اس کی جو اثرات ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے۔ جیسے میں نے عدل کی پہلے بات کی ہے، مستقل قدر کی، آج تقریباً 190 کے قریب ملک ہیں دنیا میں۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہی انسان ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ قانون کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ مثلا UK کا قانون اور ہے، پاکستان کا قانون اور ہے، بندہ میں سیم ہوں، جب میں مر جاؤں گا پھر وہی انسان بن جاؤں گا۔ تو یہ جو غیر ناانصافی ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے نظام جو ہے وہ مستقل اقدار کے اندر نہیں ہے، سو کنٹینیوسلی ہم سبجیکٹڈ ہیں ٹو ظلم، ناانصافی۔ تنذیر اور انتباہ، وارننگ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ مستقل قدر ہے۔ دوسروں کو وارن کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے دو ایفیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نیچے بھی یہ آتا ہے، دوسرا آپ اپنے آپ کو بھی وارن کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک اور بڑی عام بات ہے، جس قوم میں انتباہ کرنے والے زیادہ ہوں گے وہ قوم جلدی صحیح راستے کی طرف آنے کا ان کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جب کوئی غلط کام کرے آپ اسے وارن کریں، اس وقت ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہے اور میں نہیں مانتا آپ کی بات، لیکن دل کے اندر خوف ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ یار پچھلی دفعہ مجھے کسی نے روک دیا تھا تو اگلی دفعہ میں نے کیا تو پھر کوئی روک دے گا۔ انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹوکا ٹاکی کرے، وہ لائک نہیں کرتا، اس لیے وارن کریں لیکن مناسب طریقے سے کہہ دیں کہ نہیں آپ نے یہ غلط کام کیا، آئندہ نہ کریں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب میں نیا UK میں گیا تھا تو ایک دن میں نے وہ جو شاپنگ ٹرالی ہوتی ہے وہ ان کی جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے، وہاں چھوڑنا ہوتا ہے، تو میں اپنی پرانی عادت کے مطابق جہاں گاڑی کھڑی تھی اس سے تھوڑا دور کھڑا کر دیا، تو ایک انگریز نے آ کے مجھے کہا کہ یہاں کھڑا نہ کرو کیونکہ ہوا چل رہی ہے، یہ کسی کار کو ڈیمیج کر دے گی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے ہمیشہ ٹرالی جو ہے وہ صحیح جگہ پہ پارک کی ہے، اور ہمیشہ بچوں کو بھی کہتا ہوں، تو یہ انتباہ کرنا ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے ہر کام کا نتیجہ، یہ مکافات عمل کے نیچے آتا ہے، لیکن دین کے نظام میں ایسا نظام، ایسے رولز ریگولیشن ہمیں بنانے ہوں گے کہ انسانوں کو ان کے اعمال جو ہوتے ہیں زمینی حساب سے ان کے اعمال کا نتیجہ ملے، اور نتیجہ جو ہے یہاں پہ زیادہ انسانی ذات کی نشو و نما کے ساتھ تعلق ہے اس کا، کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کا میری ذات پہ کیا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، میری کون سی جو اندر سے توانائیاں ہیں یا میرے پوٹینشلز ہیں وہ باہر آتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ نظام عدل کے لیے کچھ مستقل اقدار ہیں جو اسلام کیا ہے میں نوٹ کیا اور مجھے بہت وہ پسند آئی ہیں۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ حق کو جانتے بوجھتے کبھی نہ چھپایا جائے۔ دوسرا ہے حق اور باطل میں مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پوائنٹ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے فارمولے اور پرسکرپشن آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ مکس نہیں کر سکتے، جو ہے مکس کریں گے تو جو فارمولہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کہ اب اللہ کا کانسیپٹ اس طرح نہیں بنایا جس طرح اللہ نے کہا ہے بناؤ، اور دوسرے انسانوں کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، تو آپ کی جو توانائیاں ہیں وہ جو قرآن نے کہا اتم میں چلی جاتی ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہیں، مزمل ہو جاتی ہیں، آپ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی کوششوں میں۔ اس لیے وہ ضروری ہے کہ آپ حق، جو حق ہے قرآن کے مطابق وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، ان کو مکس نہ کریں۔ تو قدرتی بات ہے ہمیں حق کا پتہ ہونا چاہیے، باطل کا پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے کسی قسم کے لالچ یا ذاتی منفعت یا بغض و عداوت کے خیال کے بغیر محض حق کی خاطر سچی شہادت دی جائے۔ بغض اور عداوت جو ہے یہ شروع کی باتیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتی ہیں جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شہادت وہ ہو جو صحیح ہے، اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ شہادت دے سکیں بہتر ہے نہ دیں،
لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے تو وہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایونٹ کو دیکھا ہے اور اس پہ آپ شہادت نہیں دیتے تو کوئی بے گناہ جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مجرموں کی طرف سے وکالت نہیں کی جا سکتی، بڑی سیدھی سی بات ہے، کیونکہ مجرم کا مطلب یہ ہے جس نے جرم کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے خلاف اس لیے نہیں کھڑے ہو جاتے کہ وہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا میرا چچا ہے یا پھوپھی ہے یا وہ ہے۔ آپ نے حق کی بات کرنی ہے، بڑا سادہ سا معاملہ ہے لیکن ہے مشکل۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے لا قانونیت نہ پھیلائی جائے۔ یہ قانون جو ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے برابر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے اوپر قانون لاگو ہوگا دوسرے پہ نہیں ہوگا۔ آپ اس بات کو انسانی نظام میں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مشاورتی نظام حکومت بڑی اہم ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں دین کے نظام میں اکثریت نہیں ہوتی، وہاں حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے۔ مشاورتی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے مل کے اس نظام کو چلانا ہے اوپر ٹاپ پہ، انہوں نے مل کے فیصلے کرنے ہیں قرآن کی روشنی میں، اس میں اختلافات رائے نہیں ہوتا۔ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے چھوٹی موٹی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک مستقل اقدار کا تعلق ہے اس میں کوئی ویریشن نہیں ہوتی۔ اس میں آپ اس نظام کو لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس طرح مومن نہیں بنتے، اس طرح متقی نہیں بنتے جس طرح قرآن نے کہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو سادگی سے یہ کہتا ہوں، آپ کو نظام بنانے کی توفیق ہی نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے اگر آپ اس طرح کے اکٹھے ہوئے ہی نہیں۔ یہ فارمولہ ہے، تیرا نہیں بنایا ہوا، قرآن کا ہے۔ امور مملکت نااہلوں کے سپرد نہ کیے جائیں، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے اہلوں کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے خود اہل ہوں گا تو دوسرے اہلوں کو پہچانوں گا۔ اگر ارد گرد سارے نالائق ہیں اور میں خود بھی نالائق ہوں، میں نے صرف 4 آیتیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں، تو پھر میں بھی نااہلوں میں سے ہوں نا۔ تو یہ ہے اس میں جو بڑا ضروری ہے، اور بڑی سختی چاہیے اس میں۔ یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ بھی ہے انسانی نظام کے پیچھے، کہ جو لوگ نالائق ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ جاب سے نکال دیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو وہ ذمہ داری نہ دیں جو ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو موو کر دیں۔ وہ کسی نے بڑا نائس کہا تھا، when people don't change the people۔ ٹھیک ہے، اس میں بڑا سخت، یہ جو نظام ہے نا، اس میں بڑی سختی چاہیے ہوتی ہے کنوکشن کی۔ یہ نظام اسی لیے نہیں آگے چلا تھا کیونکہ کمزوریاں آ گئی تھیں، لوگ ٹالریٹ بن کے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، فارمولے کو چھوڑ دیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں ہماری جو حالت ہے، یہ میں نے ویسٹرن نیشنز میں دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، تو قانون کے بڑے پابند ہے، رائٹ نچلے لیول تک ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ طبی طور پہ تو امن ہے کہ کوئی قانون نہیں توڑتا ہے۔ وہ وزیر اعظم بھی ہو یا ایک منسٹر بھی ہو، اگر وہ پکڑا جاتا ہے، پکڑا سے جاتا نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پکڑنا کسی اور نہیں ہوتا ہے۔ تو جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اخباروں میں آ جاتا ہے۔ اخبار جو ہے وہ مکافات عمل کا ان کا حصہ ہے، وہ پھر ان پہ سختی کرتے ہیں، لیکن وہاں ذات کا نشو و نما کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہی قومیں اپنے ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، دوسروں ملکوں میں ہر چیز جائز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہے، یہ بڑا بنیادی آپ کو پتہ ہے مستقل قدر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رزق میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ رزق میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، طبعی ضروریات بھی اور ذات کی نشو و نما بھی۔ ذرائع رزق جو ہے یہ دین کے نظام کا حصہ ہے۔ یہ جو ہے نا پوزیشن، یہ بہت بڑی انسان کے لیے مصیبت ہے۔ مثلا اگر مجھے ہر وقت یہی فکر ہے کہ میں نے کچھ اکٹھا کرنا ہے اپنے دماغ میں، اور کہ کل کو میں غریب نہ ہو جاؤں، میرے بچے بھوکے پیاسے نہ ہو جائیں، وہ جو کمولیشن ویلتھ ہے، تو وہ جو میری توانائیاں ہیں جنہوں نے دین کے نظام کے لیے کام کرنا تھا وہ اس طرح چلی جاتی ہیں۔ وہ جو دماغ ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، دماغ کو ٹوٹلی خالی ہونا چاہیے اس طرح کی پریشانیوں سے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ زائدہ ضرورت، قرآن نے کہا ہے نا کہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، یا سلونہ کا ماذا ينفقون قل العفو۔ یہ جب نظام پوری طرح بن جاتا ہے تو اس میں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ نظام کہتا ہے کہ وہ دے دو۔ اس کی وجہ ہے
یہ جو موسٹ پریشانیاں ہیں نا، یہ فزیکل مٹیریل ایکومولیشن کی وجہ سے ہیں. یہ انسان کے اندر کمزوریاں پیدا کرتی ہیں. وہ جو ہماری توانائیاں لگنی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، اس میں یہ کافی ساری اسی میں گزر جاتی ہیں. یار پتہ نہیں میرے پاس جاب نہیں ہے، کل کو کھاؤں گا کہاں سے. میں خود 3-4 دفعہ جاب لیس رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کا بڑا سخت احساس ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، اس میں ہمیں ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ بنایا، فری بنایا. اور اس نے کہا ہے کہ نظام جب تم میری مستقل قدروں کے نیچے بناؤ گے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو جائے گا. خوف بھی نہیں ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا. خوف آپ کو پتہ ہے باہر سے ہوتا ہے، حزن اندر کی انگزائٹیز ہوتی ہیں، تو یہ دونوں ختم ہو جائیں گی. تو یہ دور ان مومنین نے کرنا ہے جو اوپر نظام کو چلائیں گے. ابھی ان مومنین نے خود مومنین بننا ہے، دل جوڑنے ہیں، اکٹھے ہونا ہے، پھر باقی ساری زندگی اس پہ چلتے رہنا ہے اختلافات کے بغیر. تو کام مشکل ہے نا، لیکن یہ آپ مانیں گے کہ ناممکن نہیں ہے. حفاظت عصمت، چیسٹٹی جس کو کہتے ہیں، بڑا ضروری ہے. یہ جو سیکشل پرورشن وغیرہ ہوتی ہے نا، یا یہ جو ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ زندگی کا اعلیٰ مقصد نہیں ہے، ہم امیجیٹ بینیفٹس کے پیچھے جاتے، تو یہ ہمیں سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. یاد ہے علامہ پرویز نے آن وین تھا ایک ڈاکٹر آن وین، اس کی بک کا سیکس اینڈ کلچر کا بڑا ذکر کیا ہے. تو اس نے یہی کہا ہے کہ 3-4 جنریشنز کے بعد ایسی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں یا ڈکلائن میں چلی جاتی ہیں جو سیکشل پرورشن میں بڑھ جاتی ہیں. تو زندگی کا اگر اعلیٰ مقصد ہو نا، تو یہ جو شادی اور بچے دنیا میں لانا ہے، یہ آپ کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بایولوجیکل ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ حضرت نوح اور ان کا بیٹا بھی ایک جماعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے ہم نے نئی زندگی نکالنی ہے، خود تبھی زندگی میں سے نئی زندگی نکالنی ہے. تو یہ مقصد ہے ہماری کریشن کا، کیونکہ اگلی دنیا جو آپ کو علم ہے وہ طبی زندگی تو ہے نہیں، وہ کسی اور فارم کی زندگی ہے. وہاں پہ ذات کی ساری آگے چلنا ہے ذات نے، تو وہ ذات ادھر ہی ہمیں باہر نکالنی ہے. اس لیے طلوع اسلام کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کو یوز کر کے ذات کے لیول پہ اکٹھے ہو. اور آپ کو پتہ ہے ذات کی جینڈر کوئی نہیں ہوتی، نہ ذات مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے، اس لیے عورت اور مرد برابر ہے. تو یہ جو شادیوں اور ان کا جو ہے، ان کی اہمیت تو ہے، لیکن تھوڑا سا اس سے باہر سوچیں. یہ مقصود بذات نہ بنا لیں. نو انسانی امت واحدہ ہے، یہ اسی میں سے احترام آدمیت سے یہ بھی بات نکلتی ہے، برابری میں سے یہ بھی نکلتی ہے. انسان برابر ہوں، اختلافات نہیں ہونے چاہیے. انسانوں کے اختلافات قرآن کے بغیر دور نہیں ہو سکتے. یہ آپ مجھ سے لے لیں قرآن کی روشنی میں، یہ فرقے وغیرہ دور نہیں ہو سکتے. یہ انسان کے اندر ڈزوننس ہے، یہ بورن ہوا ہے سائیکولوجیکلی ود دیز ڈیفیکلٹیز. وی ہیو ٹو، اس کے اوپر ہم نے اوور کم کرنا ہے. آپ خود دیکھ لیں، کئی قسم کی خواہشات ہر وقت پیدا ہوتی ہیں. آپ ہر وقت قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کس خواہش کو آگے لے کے جانا ہے، کس کو نہیں لے کے جانا. ایسے ہی ہے نا. تو ہر لیول پہ آپ کے سامنے اختیار و ارادہ ہے. کسی نے مجھے کہا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، کہنے لگے آپ یو کے کی طرح یہاں بھی گاڑی چلا لیتے ہیں، آپ جلدی نہیں کرتے، دوسروں کو راستہ بھی دے دیتے ہیں. وہی اختیار و ارادہ والی بات ہوئی نا. تو ادھر آنے سے پہلے میں بھی وہی کرتا تھا جو باقی کرتے تھے. تو جب میں بھی غلط کروں گا کیونکہ باقی غلط کر رہے ہیں، تو میں وہ جو جہنم ہے اس کے اندر تھوڑا سا اور میں نے تیلی ڈال دی نا. تو آج کے بعد آپ آرام سے تسلی سے، کوئی جلدی پہنچنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. اگر جلدی پہنچنا ہے 10 منٹ پہلے چل پڑے، سوچیں. تو اس لیے اختلافات دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن. اگر مومنین، ہم تو اسلام والوں کے بھی آپس میں اختلافات ہیں، تو پھر چھوڑیں اس کام کو. قرآن کو ایسے تکلیف دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیں، جا کے کوئی اور کام کرے. انسانیت کے لیے نفع بخش اور تعاون، یہ قرآن کی آیت ہے نا جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اسی عمل کو وہ ہے پروگریشن یا وہ ملتی ہے جو اچھا عمل ہو، جو اعمال صالح ہو وہی آگے چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ہوگا، یہ آپ نے میں نے کرنا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس پہ چل پڑو. جیسے علامہ پرویز کی بڑی اچھی وہ ایک تھی کہ میں دیا لے کے چل پڑا،
تو جس نے روشنی دیکھی وہ آتا گیا، کاروان بنتا گیا۔ تو ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک ادارہ پہلے ہی بنا ہوا ہے، ہم نے کوئی خاص اس کے لیے کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی سے فائدہ لے لیں پوری زندگی میں سے، تاکہ کم از کم اگر یہاں دین نہیں بنا تو وہاں جو اللہ نے دین بنایا ہوا ہے اس کے لیے تو قابل بن جائے نا۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ کے میرے اگر دل جہاں نہیں جڑے تو آگے نہیں جڑنے، بھول جائیں۔ اگر میں آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اور آپس میں دل نہیں جڑے ہوئے، تو آخرت میں جا کے کیسے جڑیں گے بتائیں مجھے؟ اور وہاں جنت مومنین کے لیے ہے، ایسے ہی ہے نا؟ قرآن نے یہی کہا نا کہ وہاں جنت مومنین کے لیے، غیر مومنین کے لیے تو ہے نہیں۔ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کے لیے بھی میں نے بنائی ہوئی، سنیوں کے لیے بھی بنائی ہوئی جنت۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو جنت میں بھیجنا ہے، نہ جہنم میں بھیجنا ہے، وہ تو آپ میں نے یہاں سے لے کے جانی ہے۔ تو یہاں میری اور آپ کا اگر دل ہی نہیں جڑا، آپس میں نہیں ہوا، تو پھر آپ بتائیں نا، مجھے مشکل ہو جائے گی نا۔ معیار تفریق جو آگے ہے اس میں وہ آئیڈیالوجی کی بات ہے، حزب اللہ حزب الشیطان دو ہی اللہ نے کہا ہے۔ یا تو آپ اللہ کے قوانین کے نیچے آ جاؤ، میرے ساتھی بن جاؤ، یعنی اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، تو پھر آپ حزب اللہ میں آ جاؤ گے۔ تو اگر نہیں کرتے تو آپ قرآن پڑھتے رہو، کوئی بات نہیں، یہ آپ کا چوائس ہے، جتنا مرضی پڑھو دن رات، لیکن یہ ہے کہ آپ حزب اللہ میں نہیں ہوگے، آپ پھر حزب الشیطان میں ہوگے، یعنی کہ اپنی خواہشات کے پیچھے آپ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خواہشات جو کہ انسان قرآن کے باہر جن سے فیصلے کرتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے نا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے، یعنی کہ اس کے جب ساتھی بنو گے تو وہی چاہو گے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اگر ساتھی نہیں بنے تو پھر اللہ کا چاہنا تو بے مقصد ہو جاتا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1200-1300 سال سے انتظار کر رہا ہے۔ تو لیٹ اس سی کہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم اس راستے پہ چلیں گے، پھر اس کی مدد نہ آئے موت سے پہلے تو آپ پھر کہو کہ بھئی میں نے تو پوری کوشش کی تھی، نہیں ہوا، یا ہم نے پوری کوشش کی تھی۔ ہم تو نہیں، میں کہوں گا، میں جس دن ابھی کل کو اگر میں جاتا ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی چلو اسلام کے پلیٹ فارم پہ، لیکن ہوپ فلی ان کے آ جائیں گے۔ اس کے مطلب ورث بھی ہے نا کہ وہ جو پیچھے آ رہے ہیں ہوپ فلی کر لیں گے۔ تو جب علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب سمیع و علیم بنے ہی نہیں تو پھر مشکل ہے۔ نیکسٹ آ رہی ہے، دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ ورڈ جو ہے نا زبانی یاد کر لیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے اندر کا اکراہ یا باہر کا۔ اندر کا اکراہ یہ ہے کہ میں مسلمان پیدا ہو گیا ہوں اس لیے مجھے مسلمان ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے نہیں، پیدا ہو گیا ہوں۔ باہر کا ہوتا ہے کوئی ڈنڈے سے یا اس سے، یا مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ دین کا نظام اگر بہترین بن جائے تو اس میں میرا دل تو نہیں مانتا لیکن فائدے کے لیے میں مل جاؤں ساتھ، وہ باہر کا اقرار۔ یا بعض لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے دین پھیلا، دین نہیں پھیل سکتا تلوار کے دور سے۔ یہ تو دلوں کے سودے ہیں، جیسے غالباً اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا نا، تو یہ ہے اس میں۔ تو اس میں دیکھیں اس نے کہا قد تبین الرشد من الغی ہے کہ جو صحیح راستہ ہے غلط راستہ ہے وہ روشن کر کے بتا دیا ہے آپ کو۔ نیکسٹ ہے فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کے نظام کو ریجیکٹ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، کہتا ہے کہ یہ نظام مجھے پسند نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف آ کے کہتا ہے یؤمن باللہ، میں تمہارے نظام کی طرف آتا ہوں، تو قدرتی بات ہے کہ وہ نظام کو سمجھے گا تو آئے گا نا۔ تو پرویز صاحب کی 2-4 کتابیں پڑھے گا تو سمجھ آئے گی۔ تو اس کے بعد اس نے پھر کہا فقط استم سے قابل اور واطل اس کا لانفصام لہا، اس نے وہ سہارا پکڑ لیا جو ٹوٹے گا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، دیکھیں سمیع اور علیم دونوں آیا ہے کہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ نیکسٹ ہے معاوضہ محنت کا ہے سرمایہ کا نہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ انسانی نظام میں آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، ایک آدمی محنت کرتا ہے 9 سے 5 بجے تک، وہ زیادہ لے جاتا ہے، دوسرا 9 سے 5 بجے تک محنت کرتا ہے، چونکہ وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کو تعلیم نہیں ملی، وہ کم لے کے جاتا ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ تو نظام کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہیں،
ویسٹ میں اس کو تھوڑا بہت فقیروں کی طرح کچھ دے دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کی طرف آنے سے پہلے وہاں پہ میں جب نیا گیا ہوں تو وہاں میں ان امپلائڈ تھا. پہلی دفعہ جب میں ان امپلائڈ ہوا ہوں تو ان کی 6 months کی ہوتی ہے، جس میں آپ 6 months کے کچھ آپ نے کنٹریبیوشنز کی ہوتی ہیں ان امپلائمنٹ کی طرف، اس کو نیشنل انشورنس کنٹریبیوشنز کہتے ہیں، تو وہ آپ کو الاؤنس ملتا ہے. اتنی زیادہ ہیوملیشن میں نے زندگی میں فیل نہیں کی تھی جب میں اس لائن میں کھڑا ہو کے آگے تک گیا تھا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو ہیوملیشن ہے یو کوڈ کٹ تھرو اٹ، اتنی تھک تھی. اور وہاں ہر روز انسان کھڑے ہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. وہی اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی جو پہلے میں نے بات کی ہے، تو یہ کنٹریبیوٹ بھی کیا اس چیز نے میرا اس طرف آنے کو. اچھے اعمال برے اعمال کے اثر کو زائل کر سکتے ہیں. یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ جا کے اس سے معافی مانگے، جو زیادتی ہوئی ہے پوری کر دیں، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے گا. لیکن اس سے جو آپ کی ذات کو نقصان پہنچا ہے نا، وہ ازالہ آپ کو کافی سال لگیں گے. غیر قرآنی نظام میں تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآنی نظام کے اندر جو ہے اس کو فگر آؤٹ کیا جائے گا کہ کیسے لوگ کس قسم کے اعمال کریں تاکہ ان کی ذات جو ہے وہ نشو و نما یافتہ رہے. اور اس میں جو اللہ کی ربوبیت کا جو تعلق ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح نظام بنایا ہے اللہ نے. یہ جو ہمارے اندر ذات ہے نا، یہ اس کی ڈیتھ نہیں ہے، اس نے آخرت میں اور راستے طے کرنے ہیں ارتقائی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے قرآن کی روشنی میں صراط مستقیم پہ چلتے جائیں گے. یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے، اس پہ آپ سوچیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ایمان اور اعمال صالح، اس کا ذکر میں کل بھی کروں گا، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ انسان کے اندر کچھ پوٹینشلز ہیں جو کہ ہم انسانی نظام کے اندر باہر لے آتے ہیں. جیسے تعلیم لینا ہے، روزی کمانا ہے، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ڈینٹسٹ بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں. تو یہ تو ہم ساری بات کو سمجھتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر پوٹینشلز ہیں کہ ہم بچے پیدا کر سکتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں. یہ ساری سکلز جو ہیں اس نظام کے لیے بڑی ضروری ہیں. لیکن اسی نظام کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے ہمیں اپنی نشو و نما یافتہ ذات چاہیے، اور وہ صرف قرآن سے ہمیں مل سکتی ہے. اس کے لیے اعمال صالح چاہیے. یہ اعمال صالح یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی. اعمال صالح اس وقت بنتا ہے جب آپ اس غریب سے اس کی مشکلات سمجھیں اور یہ سوچیں کہ یہ یتیم اور مسکین کیوں بنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے یتیم اور مسکین بننے سے روکنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. نمبر 3 کہ میں نے اس راستے پہ چل کے اللہ سے مدد لے کے اپنی توانائیوں کو باہر لا کے اس نظام کو آگے بنانا ہے. یہ ہے اعمال صالح. یہ صرف غریبوں کو پیسے دے کے اور ثواب کمانے کا نام نہیں ہے. اور ہر سٹیج پہ آپ یاد رکھیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ایک پیمانہ مقرر ہے. میں اس کی عام مثال یہ دیتا ہوں، آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، اور یہ ویسٹ کی میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ تو خیر کوئی راستہ دیتا ہی نہیں، آپ کو راستہ دینا پڑتا ہے زبردستی. اور اس کا بہترین طریقہ یہاں پہ پتہ ہے کیا ہے راستہ لینے کا؟ آپ ہاتھ باہر نکال کے نا ایسے ایسے کریں تو تب دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے. باہر یہ ہوتا ہے کہ آپ موٹر وے پہ آئیں نا، تو اگر کیو لگی ہوئی ہے تو کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، راستہ دے دیں گے. موسٹلی وہ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو چپ کر کے چلتے رہیں گے، اگنور کر دیں گے آپ کو. 2 اسکیل ہو گئے، 1 اسکیل وہ ہے، 1 اسکیل یہ ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہے بھی تو وہ نزدیک چلے جاتے ہیں کہ تاکہ اس کو راستہ نہیں دینا. تو 3 اسکیل وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ لنڈن میں ہمارے کافی ایشیا بہن بھائی ہیں، بہت کم راستہ دیتے ہیں. یہاں سے
یہ کلچر وہاں پہ ہم لے کر جاتے ہیں، اور کم از کم وہاں کی تو کلچر سیکھ لو نا۔ نیکسٹ ہے، انسانوں کی دنیا میں حرکت پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ آپ دیکھیں، میں سیم انسان ہوں، میرے پاس جی برٹش پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس پاکستانی ہے، کسی کے پاس انڈین ہے، کسی کے پاس دوسرا ہے، ہم ایک ہی جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، جو ہی ایئرپورٹ آتا ہے باہر نکلتے ہیں، لائنیں لگ جاتی ہیں، یہ جی یورپین ہے، یہ غیر یورپین ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ وہی انسان اختلافات، نمبر ایک۔ وہی انسان جب ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے جاتا ہے، اس کو پاسپورٹ اور ویزا لینا پڑتا ہے۔ کس کو حق دیا ہے اللہ نے حیثیت انسان کے کہ اس کی زمین کے اوپر لائنیں لگائے، باؤنڈریز لگائے؟ کسی انسان کو حق ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنی بڑی بغاوت ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اور یہ بغاوت اس طرح کی ہے کہ ابھی اور سختی ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ تو اس کا احساس جو ہے نا، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن خود بھی مستقل قدر ہے، میں نے پہلے بھی مینشن کر دیا تھا۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے جو میں نے شروع میں ہی کہا تھا، بس اتنی سی قدریں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، ابھی امید ہے کہ آپ خود بھی قرآن میں سے ڈھونڈ لیں گے۔ جب واقعات آتے ہیں اس میں دیکھیں مستقل قدر کون سی ہے اور اضافی قدر کون سی ہے، اس سے آپ کو پریکٹس ملتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کیا رہا ہے۔ اسماء الحسنی، اللہ کی صفات، تو یہ آپ کو علم ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم ان کو فالو کریں، ان کو ڈسپلے کریں۔ کچھ اللہ کی صفات ہیں جو کہ اس کی ذات کے لیے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اول ہے اور آخر ہے تو یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہمیں تسلی دے رہی ہے کہ میں کہیں جا نہیں رہا، میرا سفر آپ کے ساتھ، جس دن آپ اللہ ولی اللہ سینہ یعنی کہ اس کے ساتھی بنتے ہو کمپینین شپ میں، تو یہ سفر ختم نہیں ہوگا موت کے بعد، یہ آگے چلے گا۔ تبھی اس نے کہا ہے نا کہ ہر خواہش پوری ہوگی، اور وہ بھی آپ کی ہوگی جو آپ کو ابھی علم میں نہیں ہے، کیونکہ ارتقائی جو منزل ہے اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ ارتقاء کا جو سفر ہے اس میں ساتھ ساتھ ہماری ضروریات نفس بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو قدرتی بات ہے، اس کی خواہش یہاں پہ ہونی چاہیے نا۔ اگر میں اپنے نفس کے نے جو کر لیا ہے اسی پہ خوش ہو گیا ہوں تو پھر خواہش ہی کوئی نہیں ہوگی، تو اگر خواہش نہیں ہوگی تو اللہ نے پوری کیا کرنی ہے۔ اچھا، ابھی میں نے یہ کیا تھا، اس میں میں نے انسانی نظام کی کچھ اقدار جو ہے نا وہ نوٹ کر دی ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، بڑی جلدی اس میں سے گزر جاتا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ساری قدریں ہیں انسانی نظام کی جس کی وجہ سے ہم بغیر انوائٹ کیے ہوئے جہنم میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلی قدر میں نے یہاں پہ لکھی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائٹ از رائٹ، ہمارے ملک میں بھی اور باقی دنیا میں بھی یہی چل رہا ہے، کیونکہ انسان عزیز ہو سکتا ہے، حکیم نہیں ہو سکتا۔ حکیم وہ بنتا ہے قرآن کی روشنی میں، یعنی اپنی پاور کو استعمال کیسے کرنا ہے اس نے، اور وہ استعمال کرنا ہوتا ہے ہم نے اللہ کے بہاف پہ۔ ہمارے اندر وہ جو دین کا نظام ہے اس میں خواہش ہی نہیں رہتی کہ ہم دوسرے انسانوں سے اپنا حکم منوائیں۔ جس دن وہ خواہش ختم ہو جائے نا دن ہمارے اندر، اس دن سمجھیں کہ آپ نے انسانی ذات کو تھوڑا سا اوپر لے گئے ہیں۔ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، پارٹیز بناؤ، سیکٹس بناؤ، ٹرائبز بناؤ، ذات پات، عورتیں مرد، یہ ساری ڈویژنز ہیں، ان کو اوور کم کرنا ہے ہم نے۔ اکثریت کا فیصلہ برحق ہے۔ اگر 51 نے کہہ دیا کہ یہ دن ہے تو دن رات بھی دن بن جائے گی، اگر اس نے کہہ دیا رات کو دن، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر 51 کہہ دیں کہ کوئی چیز صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتی۔ حق جو ہوتا ہے وہ اپنا، اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے، وہ حق آلویز ہوتا ہے، وہ کسی کے کہنے سے حق نہیں بنتا۔ لیکن باطل جو ہے وہ تو جو مرضی اس کا بنا لے، آپ ارد گرد دنیا میں دیکھ لیں، بن رہا ہے، میڈیا آپ کو ہر چیز بنا دیتا ہے۔ ایک اور جو والیو ہے وہ ہے ہر قوم کو چاہیے کہ اپنا فائدہ مد نظر رکھے۔ آپ نے کامنلی یہ ٹرم سنی ہوگی، واچ یور انٹرسٹ، کہ اپنا فائدہ دیکھو۔ یہ فائدہ ہے نا باہر، یہ جو موٹر سائیکل اور گاڑیاں جو ہیں فائدہ دیکھ رہی ہیں نا اپنا، جہنم بن گیا۔ دوسروں کی مدد سے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو مدد کی ضرورت نہیں۔
نیکسٹ ہے اپنی قوم کے مفاد کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جائز ہے. سو جھوٹ ان اٹ سیلف ریلیٹیو ویلیو ہے. ابھی آپ نے دیکھا سیکورٹی کونسل ہے ہماری UN کی، اس میں 5 ہائر ممبرز ہیں، باقی سارے بیڑے بکری ہیں. وہ 5 جو ہیں ویٹو پاور ہے ان کے پاس، وہ جو مرضی کر سکتے ہیں. یہ بڑا ذہن میں رکھے، کیونکہ انسان کے اندر پاور گریب جو ہے نا، وہ اس کی خواہش رکھی ہوئی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ قوت حاصل کرے. تو جب آپ قوت حاصل کر کے قانون بھی اس طرح کا بنا لیں تو پھر کون روکے گا ان کو؟ طاقتور ملکوں کے فوجیوں کو جنگ کے جرائم پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تماشا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ڈپلومیسی کا مقصد ہے کہ اپنی قوم کے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے دوسروں کا جانی اور مالی نقصان ہو. آپ کو پتہ ہے ڈپلومیسی ایک قسم کی ویلیو بنی ہوئی ہے. سرمایہ دارہ نظام میں معاوضہ سرمایہ کا ہوگا، محنت کا نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں پیسے ایکسٹرا آ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے انویسٹ کرنا ہے، سٹاکس میں لگانا ہے. سٹاکس کے اندر جو ہوتا ہے اس کا کسی کو علم ہوگا وہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ فارن ایکسچینج وغیرہ بھی ہر روز کرنسی کا نیا ریٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آج روپیہ جو ہے 360 روپے کا ہے، کل 350 کا تھا، کل 365 کا ہے. جس نے 350 پہ خریدا اس کو کم ملے، جس نے 360 پہ خریدا اسے زیادہ ملے. بندہ وہی ہے، پیسے وہی ہیں. یہ جان کے بناتے ہیں اس طرح. یہ یاد رکھیں، یہ نظام جو ہے اس میں دین نہ ڈھونڈے، اس میں ربا شبہ سود کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے یہاں پیچ لگا لو وہاں پیچ لگا لو بات نہیں بنے گی. دین کا نظام آتا ہے انسانی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اور دین کے نظام میں اللہ کا تصور اور آخرت دونوں جزو لا ینفق ہوتے ہیں. انسانی نظام میں کوئی آخرت نہیں ہوتی. وہاں پہ ہر انسان سوچتا ہے کہ زندگی نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، اور ان کے بیہیویئر سے آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، ان کے بیہیویئر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اسی طرح سوچتے ہیں. ہر قوم کا اپنا نظام عدل ہے، آپ نے دیکھا ہے. وہی انسان ہے، نظام عدل ڈیفرنٹ ہے. پھر اس ملکوں کے اندر بھی نظام عدل مختلف ہے. پھر میں UK کی مثال دوں گا. وہاں پہ ان کی 4 نیشنلٹیز ہیں، 4 نیشنلٹیز میں لاز ڈیفرنٹ ہے. اور یہی حال نظام تعلیم اور صحت کا ہے. 4 یونٹیں ہیں ان کی، چاروں میں ڈیفرنٹ ہے. اسکاٹ لینڈ کی تعلیم کا اور نظام ہے، انگلینڈ کی تعلیم کا اور نظام ہے. آپ بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بچے لے جاتے ہیں تو ان کی تعلیم میں فرق پڑ جاتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر فیس معاف ہے، انگلینڈ کے اندر فیس دینی پڑتی ہے. اور فیس بھی کوئی تھوڑی نہیں، 10,000 15,000 پاؤنڈ ہے پر سال. عام انسان اللہ کی زمین کا شہری نہیں بلکہ کسی نہ کسی ملک کا شہری ہے. اللہ نے کہا کہ یہ یاد ہے آدم کے متعلق ہے اللہ نے کہ تم ابھی زمین پہ جاؤ گے تو یہ پوری زمین جو ہے تمہارے زیر تصرف ہوگی، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. متان الہین کا ہے نا کہ وہ، تو یہاں پہ تو سارا ہی الٹا ہے ہر کام. اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں دین کا نظام یعنی مستقل اقدار کی حکومت نہیں. ابھی میں کیا کہوں، کیا نام لوں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے مسلمان ملک ہیں جن کے ناموں کے ساتھ اسلامی ہے، جن کے جھنڈوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. انسان اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں، اور پارٹیاں بنانا اور اختلاف رائے کرنا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ پروموٹ کیا جاتا ہے. میں حیران رہ جاتا ہوں، بعض ہمارے اپنے پڑھے لکھے طلوع اسلام کے حضرات کہتے سنے گئے یعنی اختلافات ہونے چاہیے. تو اختلافات ہی اگر ہونے ہیں تو پھر طلوع اسلام کو چھوڑے، کوئی اور کام کریں. جا کے ایسے وقت ضائع کرتے ہیں اپنا. یہ ایک نیا تماشا LGBTQ چل رہا ہے، عامر بھائی کو پتہ ہے کہ LGBTQ کیا تماشا. یہ ہوموسیکشوالٹی وغیرہ. مرد کہتا ہے میں آج عورت بننا چاہتا ہوں، عورت بن جاتا ہے. عورت کہتی ہے میں مرد کرنا چاہتی ہوں، مرد بن جاتی ہے. بچوں کو اسکولوں میں، آپ حیران رہ جائیں، اسکولوں میں یہ کام چل رہا ہے. بچوں کو دماغ خراب کرتے ہیں کہ تم مرد بننا، تم عورت سے مرد بننا چاہتی ہو یا چاہتے ہو، تو پیرنٹس کو بھی نہیں بتاتے. اور کسی مسلمان ملک نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی. کاروبار میں جتنا مرضی منافع لیا جا سکتا ہے اور اس ہیرا پھیری کی اجازت ہے. چھوٹی سی مثال ہے،
آپ ایک دن جاتے ہیں، بعض لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ جی ویسٹ میں اسلام کا نظام ہے، آپ ایک دن وہاں پہ جاتے ہیں، سیل نہیں، آپ پوری قیمت کی چیز خرید لیتے ہیں، 2-3 دن بعد جاتے ہیں وہی چیز آدھی پرائس پہ لگی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں ظلم ہوا نا آپ کے ساتھ؟ اور پھر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے استعمال نہ کی ہو نا تو واپس آ کے پوری قیمت پہ واپس کر دیتے ہیں، پھر جا کے سیل میں خرید لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے استعمال کر لیا تو یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو ہم اسلامی کہتے ہیں۔ اندھے ہیں نا، اندھے ہیں، قرآن کی لائٹ نہیں یوز کرتے، ٹیکس ریٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جو سوٹ کرتا ہے اوپر والوں کو اس کے حساب سے ٹیکس بنا دیتے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ٹیکس جب بھی لگتا ہے غریب کی جیب سے ہی پیسے نکلتے ہیں، امیر سے نہیں نکلتا کچھ بھی، بلکہ اس کو اور فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لاز اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ غریب آدمی وہاں بھی ایسے ہی ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آتی بات کی، تو وہ پھر ٹیکس ان کا بڑھتا جاتا ہے۔ جب ان کا ٹیکس بڑھ جاتا ہے، ان کی انکم کم ہوتی ہے، ان کو سوشل سیکورٹی ملنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک دن وہ غریب اپنے پیروں پہ کھڑا کچھ نہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے، اگلے دن وہ بھی فقیر بن جاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے، فلی کنفرمڈ اضافی قدر ہے، زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہب کی دنیا میں بھی یہی اسمپشن ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے وہاں بھی بھاگ دوڑ ہے پیسے کی اور فائدوں کی اور اس کی، اس لیے مذہب کی دنیا سے آپ کو دین کا نظام نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی شک ہے نا تو پلیز آج ریموو کر دے اس کو، یہ نہیں آ سکتا، یہ آپ کے تھرو ہی آنا ہے، یہ طلوع اسلام کے تھرو ہی آنا ہے، یہ واحد ادارہ ہے، آپ لائک کریں نہ کریں، میں 5 سال 10 سال سے جب زندگی ہے چلے جانا ہے، آپ صاحب سے وہاں ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیں نظام جب بھی آنا ہے، اللہ کی مدد جس نے بھی لینی ہے اس کو طلوع اسلام پہ آنا ہوگا۔ آج کی دنیا میں طاقتور ملک اپنے مفاد کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے، افغانستان کے غریب بچے اور وہ مارے گئے غریب، کیا ابھی ایران کے ساتھ جو چل رہا ہے سارا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یاد رکھیں وہ آپ جیسے میرے جیسے انسان تھے ایک دن پہلے، اگلے دن وہ بلو اپ ہو گئے، اور یہ پتہ کیوں ہے؟ جماعت مومنین نہیں ہے۔ آپ بتائیں، آپ پتہ نہیں آپ دکھ فیل کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو کر لیتا ہوں۔ تو اس دکھ کا مداوع یہ ہے کہ طلوع اسلام پہ آ کے اس پہ اس طرح مومن بنے جیسے اس نے اللہ نے پروسیجر بتایا ہوا ہے، مل کے دلوں کو جوڑیں، ایک ڈیسپریشن لے کے آئیں اپنے اندر۔ کوئی دن کوئی مومنٹ نہیں گزرنا چاہیے جب تک آپ اس کا نہ سوچ رہے ہو۔ میڈیا سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دکھایا جاتا ہے، یہ ابھی مذہب کی جگہ وہ جو تھا نا حمان، اس کی جگہ میڈیا نے لے لی ہے، ہر جگہ وہ سارا ہمارے دماغوں پہ اس کا اثر ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی قرآن کو ثواب یا ذہنی علاج کے لیے پڑھتے ہیں، سوائے طلوع اسلام کے کوئی بھی دین اسلام میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، یہاں پہ یہ جو اکثریت والا معاملہ ہے نا کہ جی آ نہیں رہے، لوگ نہیں آ رہے، اس کو بھول جائیں۔ ایک واحد انسان ہے جس کو آپ مومن بنا سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی ذات ہے، بس وہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے نکال لیا، ویسے نمبرز پہ کبھی فکر نہ کریں۔ میں نے آصف جلیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آصف صاحب آپ کو یاد ہے میں نے سوال پوچھا تھا، میں نے کہا تھا یہ وعدہ جو کیا ہے سورہ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، تو یہ کتنے مومنین چاہیے؟ کہنے لگے 2 سے زیادہ ہونے چاہیے، زیادہ ہو تو بہتر ہے نا۔ تو میں نے انہیں کہا 2 سے زیادہ تو ہوں گے نا کہیں نہ کہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بھی ہنس دیا، میں نے بھی ہنس دیا، ہم آگے گئے ہی نہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ جو آیت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں دن رات، تو اس طرح کے مومن بن جائیں، تو اس کے بعد ہی اللہ سے میں اور آپ اور ہم سارے مل کے دل جوڑ کے کہیں گے اللہ کو کہ ہوں اسی تیار ہو گئے ہیں، اپنا وعدہ پورا کر۔ سو نمبرز کو بھول جائیں پلیز، نمبرز کو بھول جائیں، یہ بڑا مشکل میسج ہے۔ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ مشکل ہے، مشکل اس لیے ہے کہ انسانوں نے اندر سے
دل جو ہے ان کو پتھر بنایا ہوا ہے جوس کی طرح. پتھر ہے نا، یہ جتنی ہماری قومیں ہیں پتھر ہے نا ان کے دل، مانتے ہیں نا اس بات کو. سالڈ پتھر ہیں ڈائمنڈ کی طرح، ٹوٹتے نہیں ہیں. قول اور فعل میں تضاد کو قبول کیا جاتا ہے. قرآن نے کہا تھا لما تقولون ما لا تفعلون، اور مومنین کو کہا تھا، دوسروں کو نہیں کہا تھا کہ جو کہتے ہو اس کو کرو، جو کرتے ہو وہی کہو. یعنی کہ قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. پورا نظام انسانوں کا اسی پہ بیسڈ ہے، قول فعل میں تضاد ہے. یہ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلا کیسے جائے گا. معاہدات کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے معاہدات ٹوٹ رہے ہیں ہر طرف. ایک قوم ایک دن وعدہ کرتی ہے، دوسرے دن توڑ دیتی ہے. سارے ملکوں میں انسان کی بحیثیت انسان کے کوئی قدر نہیں. سورہ مطففین میں کہا ہے نا اللہ نے کہ انسانوں کو صحیح طرح تولتے ہی نہیں ہیں، ان کو اسیس ہی نہیں کرتے، ان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے ویسٹ میں اسٹڈی کیا ہے. وہ ایک عام انسان کو مزدور کے طور پہ لیتے ہیں. پورا نظام جو ہے وہ مزدور بنانے پہ لگا ہوا ہے، لیبر کلاس پروڈیوس کرتے ہیں. وہاں پہ بھی 3 کلاسز ہیں نا، لوور کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، پھر ٹاپ والے ہیں. ٹاپ والے سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے اوپر حکومت کریں. مڈل کلاس سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لیبر کلاس جو ہے وہ ہر جگہ ہی غریب وہ ہے جن کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ اپنی مشکلوں سے ہی نہیں نکلتے اور ان کو مشکلوں میں جان کے رکھا جاتا ہے. لیکن ان کے بغیر حکومت بھی نہیں چلتی، کہ بندے تو چاہیے نا فرعون کی طرح. بنی اسرائیل کو اسی لیے اس نے غلام بنایا ہوا تھا. قرآن نے ایک انٹیگرل ہول ہے. اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں نا، ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ اگر ایک آپ آیت باہر نکالیں گے نا، پورا قرآن ساتھ آ جائے گا. یہ بالکل ایک ہول ہے، اس میں علیحدہ نہیں کر سکتے. صرف آپ نے یہ فکر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے کہاں سے قرآن پہ عمل کو شروع کرنا ہے. جس طرح کی دنیا آپ کو ملے گی ادھر سے آپ شروع کر دیں. سٹیجز ہیں اس کی. زمین کی اہمیت انسانی جان سے زیادہ ہے. یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں سارے زمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بابا وہ جو انسان ہے فلسطین میں رہ رہے ہیں، عورتیں مردے بچے، وہ بھی انسان ہے. ان کو وہاں سے نکالو گے تو زمین سے کدھر جائیں گے؟ مارس پہ تو جا نہیں سکتے. تو سارے لگے ہوئے ہیں ان کو اگلی دنیا میں بھیجنے کے لیے، اور جو ان کو موت دے رہے ہیں انہوں نے خود بھی مر جانا ہے. اب حیران رہ جائیں کہ میں نے خود مر جانا ہے، میں دوسرے کو پہلے آگے بھیجنے کی مجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے، اور وہ مجھے نقصان بھی کوئی نہیں کر رہا. اور یہ زمینیں لے کے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور 2-4 ملین کو آباد بھی نہیں کر سکتے. تو مشکل ہو گئی نا ہمارے لیے. شادی قرآن نے کہا تھا ایمان والے ایمان والوں سے شادی کریں. یہاں پہ جتنی شادیاں ہیں وہ مادی مفاد پہ چلتی ہیں، مٹیریلسٹک ویلیو پہ چلتی ہیں، شکل صورت پہ چلتی ہیں، غریب امیر پہ چلتی ہیں. پارٹی کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے. غیر انسانی سلوک جائز ہے اگر اس سے ملک کو فائدہ ہو. کسی کو بھی بغیر مقدمہ اور انصاف کے قیدی بنایا جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ڈور ناک ہوتی ہے کہ چل بھی چل. یہاں پہ میں ختم ہوتا ہوں. تو بڑی مہربانی سننے کی. سوری یہ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ مستقل اقدار پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. السلام علیکم.